اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر جب انسان اور اللہ کے مابین رابطے سے متعلق قوانین پر انسان غور و خوض کرتا ہے تو اس حقیقت کو کشف کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ عالم خلقت میں الہی قوانین ہیں۔ خداوند متعال کی حدیث قدسی ہے۔ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 298 میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من تقرب الی شبرا، جو کوئی بھی میرے قرب میں ایک بالشت، ایک وجب، من تقرب الی شبرن، یہ درمیانی حصہ شبر کہلاتا ہے، ایک بالش، ایک گٹھ، جو اللہ کی طرف ایک بالشت قدم بڑھائے گا، اللہ فرما رہا ہے تقربت الیہ ذراعا، تو وہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، میں ایک ذرا اس کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہوں۔ ذرا عزیزان محترم، انسان کا ہاتھ جب کھڑا کیا جائے تو یہاں انگلی کی نوک سے لے کر یہ کوہنی تک اس حصے کو ذرا کہا جاتا ہے۔ اگر درمیانی فاصلہ دیکھا جائے اس شبر کے درمیان اور اس ذرا کے درمیان تو ذرا کا فاصلہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی میری طرف ایک بالشت قدم بڑھاتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جو کوئی بھی میری طرف ایک ذرا قدم بڑھاتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں ایک باع اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ باع عزیزان محترم، انسان جب اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کھول لیتا ہے، مکمل کھول لیتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی نوک کے درمیان، نوک سے لے کر جتنا فاصلہ ان دونوں ہاتھوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، اس حصے کو باع کہتے ہیں۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی میری طرف ایک ذرا قدم بڑھاتا ہے تو میں ایک باع اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ ومن آتانی مشیئن، جو میری طرف قدم بڑھا رہا ہے آہستہ آہستہ پیدل چل کے، آتیتہ ہرولتن، تو میں اس کی طرف تیز قدم کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ ایک انسان آہستہ چل رہا ہے، آہستہ چلنے کے اپوزٹ انسان کا بھاگنا ہے۔ ہرولہ اس کے درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ انسان تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ کوئی میری طرف اگر آرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو میں اس کی طرف ہرولہ کرتا ہوں، یعنی میں زیادہ اس کی طرف سرعت رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو خداوند متعال نے ان ظاہری جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اور انسان کی اس حرکت جسم کے ذریعے سے انسان کے تقریب ذہن کے لیے اس مثال کو قائم کیا ہے کہ اللہ کا احسان بندے کی طرف، اپنے عبد کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف اس بندے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ سبقت رکھتا ہے اس بندے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنی طرف ہدایت دینے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے۔ اللہ کو کس قدر جو ہے وہ اس سے محبت ہے۔ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اسی نقطے کو ایک دوسرے انداز میں، ایک دوسرے قانون کے تحت، جو قانون الہی ہے اس کے تحت اسے بیان کر رہا ہے۔ یہاں تو ہمیں پہلے جسمانی مثال دی ہے نا حدیث قدسی میں کہ جو میری طرف ایک گٹھ آئے گا میں ایک ذرا آؤں گا، جو ایک ذرا آئے گا میں ایک با آؤں گا، جو پیدل آئے گا میں ہرولہ کر کے آؤں گا۔ یہ ایک مثال خداوند متعال نے دی ہے۔ اب انسانی اعمال اور خداوند متعال کے اس ہرولہ کی کیفیت کو، اس ذرا اور اس با کی کیفیت کو
اس آیت میں خداوند متعال اس انداز میں بیان فرما رہا ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 160 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کے ساتھ آئے گا تو اللہ اس ایک نیکی کو 10 میں تبدیل کر دے گا، یعنی فلہ عشر امثالھا، تو اللہ اس کے لیے اسی ایک نیکی کے مثل 10 نیکیوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک گٹھ میری طرف آئے گا میں ایک ذرا اس کی طرف جو ہے وہ آگے قدم بڑھاؤں گا۔ اس کی نظیر خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس انداز میں پیش کی ہے، من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کی طرف ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، فلہ عشر امثالھا، تو خدا اس ایک نیکی کو نہیں دیکھے گا، خدا اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کو دیکھے گا، یعنی خدا اس کو ایک نہیں سمجھ رہا، خدا اس کے لیے 10 کو مکتوب فرما رہا ہے۔ لیکن برعکس خداوند متعال کی یہ سنت نہیں ہے، من جاء بالسیئۃ، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ کو لے کر آئے گا، فلا یجزی الا مثلھا، تو یہاں خداوند متعال نے 10 اس کے برابر نہیں مکتوب فرمائی ہیں، بلکہ اس کو اسی ایک سیئہ کا، ایک ہی گناہ کا خداوند متعال نے اس کو جزا دینی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی سیئہ کو مکتوب فرمانا ہے۔ وہم لا یظلمون، خداوند متعال کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی پر ظلم کیا ہے۔ لہٰذا یہ خداوند متعال کے اس عالم مادہ سے عالم تکوین تک سفر کرنے کے قوانین ہیں، اور ان قوانین تکوینیہ میں، ان روابط تکوینیہ میں، ان تعلقات تکوینیہ میں کسی قسم کی تبدیلی خداوند متعال کی جانب سے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا سے ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، جس کے ذیل میں افسوس بیان کیا گیا ہے کہ ایسے افراد پر افسوس ہے کہ جن کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اکائی کون سی ہے؟ اکائی وہی ہے کہ جو انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک ہی اس کو صلہ ملتا ہے، اور دہائیاں کون سی ہیں کہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 اس کے امثال مل جاتے ہیں، 10 اس کے برابر ملتی ہیں۔ تو انسان ایک ایک گناہ کر کر کے تو اس 10 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جو ایک نیکی کے صلے میں 10 نیکیاں انسان کو عطا کی ہیں، تو ایک طرف سے انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ہیں کہ در حقیقت وہ ایک نیکی ہے، اور مد مقابل ترازو کے دوسرے طرف انسان نے 10 برائیاں یا 11 برائیاں یا 12 برائیاں جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں، تو پس انسان کی اکائیاں انسان کی دہائیوں پر کیا ہے؟ غالب آ جائیں، تو ایسے افراد پر افسوس ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔